مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک بھارت کی روزانہ کی اور پوری دنیا کی سچی خبریں بے باک اور بے خوف نڈر انداز میں دیکھیں اور سنیں، تو پھر جڑ جائیے اس سچے بے باک چینل سے. سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کریں. اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور پوری ایک بڑی ٹیم کام کر رہی ہے چینل کو چلانے کے لیے. بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بولنے والے ایسے چینلوں کو مضبوط کیجئے، فائنینشیل ہیلپ کیجئے، مالی مدد کیجئے. اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے. ایسے ہی آپ اگر آن لائن مدد کرنا چاہتے ہیں، پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں، تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم کا نمبر بھی دیا جاتا ہے 9923223361. اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس طاقت کے اعتبار سے ہمارے چینل کی مالی مدد ضرور کیجیے. اور ہاں ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے. بھارت کے انڈیا کے وقت کے اعتبار سے رات 9 بجے ہمارا لائیو بیان ہوتا ہے، جس کو ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. تو آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے کہ اللہ آن لائن ہے، خدا آن لائن ہے، ہمیشہ ہماری سننے کے لیے تیار ہے. وہ ہم سے دوستی بھی کرنا چاہتا ہے، ہماری آواز کو سن کر جواب دینا بھی چاہتا ہے، باتیں بھی کرنا چاہتا ہے. کیا طریقہ ہے اس سے بات کرنے کا، کیا طریقہ ہے اس سے دوستی کرنے کا، اس پر بات ہوگی. اور اگلا اس کا ٹکڑا ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، جو کچھ بھی چل رہا ہے سب دیکھ رہا ہے. اس کی بہت پیاری تفصیل میں آپ کے سامنے رات میں رکھوں گا. آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ میں رات کے اس بیان کو ضرور سنیں اور اپنے دوستوں تک بھی دعوت کو شیئر کریں. ناظرین، اس وقت بڑی خبر انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ الاخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا. امریکی سینٹ میں قانون کا مسودہ پیش ہو گیا. امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر اور سینٹ میں خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے رکن نے اسی ہفتے اس قانون کا مسودہ دوبارہ پیش کیا ہے، جس میں کل عدم بین تنظیم الاخوان المسلمین کو دہشت گرد جماعت قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے. مسودے میں وزارت خارجہ پر یہ زور دیا گیا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے اپنا اختیار استعمال کریں. وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ترکی میں الاخوان المسلمین کے 33 ارکان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. ترکی میں حکام نے اپنی سرزمین پر مقیم الاخوان المسلمین کے 33 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے. اس سے پہلے ترکی نے تنظیم کے تقریباً 50 ارکان اور رہنماؤں کو اپنی شہریت دینے سے انکار کر دیا تھا. ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت فرانس سے آ رہی ہے. جی ہاں، آپ کو معلوم ہوگا کہ فرانس کا گستاخ صدر، جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا سمرتھن کیا، سپورٹ کیا، پوری دنیا اس پر تھو تھو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فرانس میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اسی کی ایک بڑی مثال خبر کی شکل میں میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ دہشت گردی سرگرمیوں سے وابستہ ہونے کے شک میں فرانس میں 76 مسجدوں کی تحقیقات انکوائری کی گئی. فرانسیسی حکومت علیحدگی پسندی کے خلاف غیر معمولی کارروائی کے تحت ملک میں ایسی 76 مساجد کی تحقیقات کرے گی جن پر دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا شک شبہ ہے. فرانس کے وزیر داخلہ نے بدھ کے دن ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میری ہدایات کے بعد سرکاری ایجنسیاں علیحدگی پسندی کے خلاف بڑے پیمانے پر اور غیر معمولی کارروائیوں کا آغاز کرے گی. اسی کڑی میں آنے والے دنوں میں ملک کی مختلف 76 مساجد کی علیحدگی پسندی کے ساتھ جڑے ہونے کے شک پر تحقیقات کی جائے گی. جو بھی مسجد اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث پائی جائے گی اسے بند کر دیا جائے گا. وہیں
وہاں کے ایک اخبار کے مطابق جمعرات کو مساجد کی جانچ پڑتال کی گئی اور 76 مساجد میں سے 16 وسطی الدفرانس علاقے میں جبکہ دیگر 2 علاقوں میں واقع ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے اور بڑی افسوسناک خبر میں اسے سمجھ رہا ہوں کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے، یہ بات سامنے آئی ہے کہ یمن کی جنگ میں تقریباً 2,33,000 لوگ مرے ہیں، ہلاکتیں ہوئی ہے۔ عرب دنیا کے انتہائی پسماندہ اور غریب ترین ملک یمن کی جنگ میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 سال کے دوران 2,33,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ لاکھوں انسان اس جنگ یا اس کے اثرات کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ نیو یارک میں عالمی ادارے کے انسانی بنیادوں پر امداد سے متعلقہ امور کے رابطہ دفتر OCHA کی طرف سے بتایا گیا کہ 2015 میں شروع ہونے والا یمن کا جنگی تنازع دنیا کا بدترین انسانی بحران بن چکا ہے۔ درستہ یہ جنگ مزید کثیر الجہتی ہو کر اب اتنی پھیل چکی ہے کہ اس تنازع کے واضح طور پر قابل شناخت دھڑوں اور محاذوں کی تعداد اب 47 کے قریب ہو چکی ہے۔ یہ امر بھی یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ تنازع کتنا لمبا، ہلاکت خیز اور پیچیدہ ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر OCHA کے مطابق 5 سال پہلے شروع ہونے والی یمن کی جنگ کے نتیجے میں اب 2,33,000 ہلاکتیں ہوئی ہے اور صرف یہی نہیں، بھوک، بیماریاں، غربت اور دیگر جنگی اثرات کے باعث بھی کئی لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ اور خبریں یہ بھی ہے کہ اس سال یعنی جو 2020 کا سال اب ختم ہونے والا ہے، اس سال کے جو پہلے 9 مہینے ہیں اس کے دوران اس ملک میں کئی طرح کی جنگی کارروائیوں میں مزید تقریباً 1500 عام شہری بھی مارے گئے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کا سپورٹ، اسرائیل کی حمایت کو لے کر پورے عالم اسلام میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو بھی لے کر کافی ناراضگیاں دیکھی جا رہی ہے۔ بھارت میں تو باقاعدہ سعودی عرب کی اسرائیل کے سپورٹ والی پالیسی کو لے کر احتجاج بھی رضا اکیڈمی کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ فلسطین کو لے کر جو عالم اسلام ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، لیکن اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور گلف کنٹریز کے کچھ ممالک نے جو ہاتھ ملا لیا ہے، اس کو لے کر عالم اسلام کافی ناراض ہے۔ لیکن اسی دوران سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ فلسطین کے ڈیفنس اور فلسطین کے دفاع میں کبھی بھی ہچکچاہٹ کا ہم نے مظاہرہ نہیں کیا، یعنی فلسطین کے دفاع کے لیے ہم ہمیشہ کھڑے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے عالمی دن پر فلسطینیوں کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ سعودی عرب کا مسئلہ فلسطین اور ان کے حقوق سے متعلق ہمیشہ نہ صرف ایک ہی موقف رہا ہے بلکہ فلسطینی عوام کے حقوق کا ہمیشہ ہم نے دفاع کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب سرزمین فلسطین پر یہودی آباد کاری کو روکنے پر زور دیتا ہے اور مسئلے سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین ایک انتہائی اہم اور بنیادی عرب مسئلہ ہے جس پر شاہ عبدالعزیز کے دور سے لے کر اب تک کبھی بھی اس کے دفاع میں کسی بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، امریکی شہر نیو یارک سٹی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبریں کچھ اس طریقے سے آ رہی ہے کہ اسی سال کے 7 دسمبر یعنی 3 دن کے بعد نیو یارک سٹی میں تعلیمی ادارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ امریکی شہر نیو یارک سٹی میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے باوجود 7 دسمبر سے اسکول دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ نیو یارک سٹی کے میئر نے گزشتہ روز اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیو یارک میں اس وقت کورونا وائرس کے کیسز کی شرح 3.1% ہے۔ میئر نے کہا کہ اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس بچوں کو کم متاثر کرتا ہے اور اگر ایک ہفتے میں متاثرہ کیسز کی شرح 3% سے زیادہ ہوتی ہے تو اسکولوں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ معذور بچوں کے سوائے مڈل اور ہائی اسکول کی کلاسز آن لائن ہوگی۔ میئر نے یہ بھی کہا کہ کورونا وائرس بچوں کے لیے کم نقصان دہ ہونے اور اسکولوں کے محفوظ
محفوظ ہونے کی تصدیق کے بعد انہیں دوبارہ کھولنا ممکن ہو رہا ہے، لیکن بچوں کا اسکول آنے کے لیے ہر ہفتے کورونا وائرس کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو ہفتے میں 5 روز اسکول آنا ہوگا اور اس دوران سوشل ڈسٹنسنگ کے قواعد پر بھی عمل کرنا ہوگا۔